تیسری چیز یہ بات یاد رکھیے گا کہ رمضان ہمت کا مہینہ ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کمر کس لیا کرتے تھے. کمر کسنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی بندہ کسی محاذ کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اب یہ جو ہے یہ ہمت کے ساتھ یہ وقت گزارنے کا موقع ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کو خود توفیق نہ ہو تو کچھ وقت جا کر اہل ہمت کے ساتھ گزارے, ان کو دیکھے وہ کیا کر رہے ہیں رمضان کے, ان کا رمضان کیسے گزرا. ہم لوگ سارے آپ کو پتہ ہی ہے آخری عشرے, دل تو ابھی سے جانے کو چاہتا ہے لیکن یہاں کام ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کربلا شریف جاتے ہیں آخری عشرے میں اپنے حضرت اپنے شیخ و مرشد کے پاس. وہاں ہم نے کیا دیکھا, زندگی اتنا عرصہ گزر گیا, حضرت سے میرے تعلق کو اللہ کا فضل ہے, اللہ اس کو قبول فرمائے, 25-26 سال ہو گئے. تو رمضان شریف کے اندر ہم جب آخری عشرے میں جاتے ہیں, آخری عشرے میں مغرب کی نماز سے لے کر صبح اشراق کی نماز تک اس پوری رات میں ہم نے کبھی حضرت کی کمر فرش کے ساتھ لگی بھی نہیں دیکھی, کبھی بھی. پورا یہ وقت جاگنے کا معمول اور بہترین عبادت, ایسی ہمت کے ساتھ. ادھر تراویح ختم ہوتی ہے تو کچھ مہمان آ جاتے ہیں حجرے میں, اس میں معتکف میں, ہمارے جیسے کوئی منہ چڑھے وہ جا کر حضرت کے پاس آنے کے. مہمانوں کو کہا جاتا ہے کہ رمضان شریف لوگ, لیکن وہ آ جاتے ہیں تو کچھ ان کے لیے پھل منگوا لیا, کچھ چیزیں منگوا لی, تھوڑا سا مہمانوں کا اکرام فرماتے ہیں, پھر ایک حافظ صاحب بتائیے نا جا کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور تراویح میں 1 سپارہ سنا, اب کھڑے ہو کے 3 سپارے سنتے ہیں تراویح کے فوراً بعد, آدھے گھنٹے بعد. اس کے بعد وہ حافظ صاحب تھک جاتے ہیں, ظاہر بات ہے, تو حافظ صاحب کو چھٹی دے دیتے ہیں. حافظ صاحب بھی گئے, جو 7 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی گئے, ہر ایک کمر پکڑے ہوئے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ پہلے سے تراویح پڑھی ہوتی ہے, پھر یہ 3 سپارے لوگوں کو بھیج کر خود دوسری جگہ مصلی ڈال کے اپنی تہجد پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تہجد پڑھتے رہیں گے, نفل پڑھتے رہیں گے, نفل پڑھتے رہیں گے. اس میں 1.5-2 گھنٹے, بعض اوقات اس میں جگہ بدلتے رہتے ہیں, ادھر چلے گئے, بڑی جگہ ہے وہاں کھلی. اس کے بعد پھر دوبارہ حافظ صاحب آ جائیں گے, وہی جسے 3 پارے سنائے تھے وہ دوبارہ آ کر 3 اور سپارے سنائے گا, اس میں پھر کھڑے ہو جائیں گے, اس کے پیچھے 3 سپارے سنیں. اس کے بعد پھر اپنے معمولات, پھر سحری ہو جائے گی. اس کے بعد پھر دعا کوئی آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ ایسی دعا. میرا معتکف ہمیشہ ان کے معتکف کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. ایک ہی دیوار, ہماری ایک دیوار ایک ہوتی ہے درمیان میں. اس وقت جو میں ان کے رونے کی آوازیں اور آہوزاری, اور اللہ پاک ایسے لگتا ہے جیسے اس بندے نے ساری رات غفلت میں گزاری ہے اور اب رو رہا ہے کہ یا اللہ میں نے عبادت نہیں کی ہے, اور ساری رات ایک تختے کی طرح سیدھی کمر کے ساتھ گزاری ہوتی, اور پھر رو 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 کر آدھا پونا گھنٹہ وہ دعائیں, اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد بیان کرتی. کتنا مشکل کام ہے اس طرح کی مغرب سے فجر تک کا وقت گزار کے اب فجر کے بعد بیان کرنا. اور جو ساتھی یہاں بہت سارے ساتھی بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں, درجنوں بیٹھے ہیں, اس بیان میں لطیفے بھی سناتے ہیں. بعض اوقات لوگوں سے کہتے ہیں میں تمہیں جگا رہا ہوں کیونکہ اشراق کے تمہیں نیند آ رہی ہوگی, اس لیے میں یہ ہنسی مذاق کی بھی بیچ میں بات کر, تم ہنسو گے تاکہ تمہاری نیند اڑ جائے. اب بھی لوگوں کی نیند اڑانے کی فکر ہے, اپنی نیند کے ذریعے. اس کے بعد پھر اشراق ہوتی ہے. اشراق کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ لیٹتے ہیں جا کر, اور تھوڑا مختصر سا وقت. یہ ہمت والا, اس کو ہمت کہتے ہیں. اس طرح سے ہم اپنے رمضان شریف کو گزارنے کی نیت کریں. اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اگر خود ہمت نہ ہوتی ہو تو ہمت والوں کے پاس جا کر کچھ وقت گزارا جائے. ان کو دیکھ دیکھ کر انسپائر ہوتا ہے بندہ کہ یہ بھی انسان ہے, اور ان کی عمر کتنی ہے, 70 سال عمر. 70 سال کا بندہ اگر ان معمولات کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو میں بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہوں, اور آپ لوگ بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہوں گے. تو ہم جوانوں کے لیے تو اور بھی زیادہ اس کی بات ہے کہ ہم اس میں ہمت کریں.